السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا صدق اللہ. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سلسلہ وار مضمون ہے فتح مکہ کا. فتح مکہ ہوا کیوں؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اتنا بھاری قدم اٹھایا، اس کی کیا وجہ بنی؟ یہ میں مختصر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ صلح حدیبیہ جب ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مکہ والوں نے روک لیا. مکہ بالکل سامنے ہے اور مکہ والوں نے آ کر کہا کہ بھائی تم مکہ نہیں آ سکتے. بڑی پریشانی ہوئی. سارے کے سارے صحابہ نے کہا کہ حضرت بالکل سامنے مکہ دکھائی دے رہا ہے، ہمیں منع کر رہے ہیں لوگ. آپ نے فرمایا نہیں کہ دیکھو لڑائی وڑائی نہیں کرنی. ایک بات یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت لڑائی وڑائی کی نہیں تھی. کسی کو دھوکہ دینا یا وعدے کے خلاف کرنا یا کسی کے لیے چالاکیاں برتنا، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخلاق تھے اور اس اخلاق کی بنیاد پر یہ اسلام دنیا میں پھیلا ہے. لیکن کوئی زہریلا پھوڑا ہوا کہ وہ کینسر ہے، زہریلا پھوڑا ہے، اس کا علاج ہے ہی نہیں، تو پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے. وہ آخری درجے میں آپریشن ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیماری آئے تو پہلے تو آئنٹمنٹ ہے، اینٹی بایوٹک ہے، اس سے علاج کیا جاتا ہے. لیکن بھئی آئنٹمنٹ بھی کامیاب نہیں دیتی، مرہم سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر جو ہے وہ اینٹی بایوٹک سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو پھر سرجن ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھی زہریلے پھوڑے کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کرو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ڈائبٹیز والوں کو جو ہے کسی کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہے، یہ آخری درجے کی ہوتی ہے. تو صلح حدیبیہ تو خیر ہو گئی. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ جو فتح مکہ کا جو قصہ ہوا اتنا لمبا چوڑا، اس کی وجہ کیا بنی؟ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو عام طور سے صلح کے اندر دونوں قوموں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بھی چلو اس کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی خیال رکھو. لیکن صلح حدیبیہ میں ایسا نہیں ہوا. صلح حدیبیہ میں ایسا ہوا کہ بھئی ساری تم ہماری مان لو، ہم تمہاری نہیں مانیں گے. خلاصہ کلام یہ، مکہ والے کہنے لگے کہ ہم جو کہیں وہ تم کب مان لو، تم جو کہو گے ہم نہیں مانیں گے. اس پر حضرت عمر ہیں، دوسرے صحابہ ہیں، وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ کیسے صلح؟ تو آپ ایک جملہ کہتے تھے کہ یہی فتح ہے، جیتنا ہے تو ہارے چلا جا. شاعر کہتا ہے کہ اگر جیتنا ہے
طہارے چلا جا، جیتنا ہے طہارے چلا جا۔ ایسی ایسی شرطیں مکہ والوں نے رکھی کہ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی چلو ایگریمنٹ کرو، مکہ صلح حدیبیہ لکھو۔ تو حضرت علی نے لکھنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا لکھو من محمد ابن عبداللہ، من محمد رسول اللہ، یہ جملہ کہا، یہ لکھو کہ من محمد رسول اللہ۔ تو مکہ والے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سہیل ابن عمرو ہیں، یہ سارے کے سارے جو چودھری ہیں یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کھڑے ہو گئے، لا 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 لا، نہیں 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 نہیں، من محمد رسول اللہ مت لکھنا۔ آپ نے فرمایا بھی کیا لکھوں؟ یہ فرمایا لکھو من محمد ابن عبداللہ، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں تو رسول اللہ کا جملہ کیوں لکھوائے ہم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ ایگریمنٹ میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، سارے کے سارے صحابہ، ام سلمہ اس سفر میں ساتھ تھی، ام سلمہ فتح مکہ میں بھی تھی اور صلح حدیبیہ میں بھی تھی، اور مکہ کے مکرمہ کے فتح میں حضرت میمونہ بھی ساتھ تھی، اور صلح حدیبیہ میں صرف ام سلمہ ساتھ تھی جہاں تک مجھے یاد ہے۔ تو اب سارے کے سارے پریشان، صدیق اکبر خاموش، ابوبکر خاموش۔ میں آپ نے فرمایا بھی چیختے کیوں ہو؟ تم کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ۔ دیکھو نبی کتنا دب کر صلح کر رہا ہے، تم کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ۔ یہ فرمایا آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہے تو آپ محمد رسول اللہ مت لکھواؤ، آپ محمد ابن عبداللہ لکھواؤ۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کوئی بات نہیں علی مٹا دو، رسول اللہ کا جملہ مٹاؤ اور محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت میں یہ جملہ نہیں مٹا سکتا، میں نہیں مٹا، میری ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ کا جملہ نہیں مٹاؤں۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ تم نے کہاں لکھا ہے؟ آپ تو امید ہے نا، تو آپ کو پتا نہیں نا کہ کون سا جملہ رسول اللہ کا ہے، کون سا یہ ہے، کون سا ہے، امید ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا بتاؤ، تو حضرت علی نے اپنی انگلی سے بتایا یہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا چلو لکھو محمد ابن عبداللہ، چلو تم جیسا کہو ویسا ہم کرتے ہیں۔ مکہ والوں سے ایک اب شرطیں ہو رہی ہیں ساری، حضرت عمر اونچے نیچے ہو رہے ہیں۔ میں مکہ مکرمہ کی فتح سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ مکہ مکرمہ، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ بعض باتوں پر بوجھ بھی پڑتا تھا، یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، نہ آپ محسوس کرتے تھے بات چیزوں کو، اور بات چیزوں آپ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک صحابی ہے عمیر ابن عجلان، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی کے ساتھ ایک آدمی زنا کر رہا تھا، بخاری کی روایت ہے۔ تو حضور نے اچھا سب کے سامنے کہا انہوں نے آ کر کہ میں نے میرے گھر میں داخل ہوا تو میں میری بیوی کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھا، دونوں کو دونوں ننگے ہیں اور وہ زنا کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھ سن لے، اب بوجھ پڑا حضور پر ان کے جملے کا، سن لے اگر شاہد نہیں لایا، گواہ نہیں لایا تو تیری پیٹھ پر میں درے لگواؤں گا، ایک بات، دوسرا بھاگ یہاں سے، نکل یہاں سے، چلا جا۔ اب وہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تو حضور نے رخ موڑ لیا، یہاں آ کر بیٹھے تو حضور نے دیکھا، بوجھ پڑا۔ امام نووی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ بہت کڑا بوجھ بھی پڑتا تھا، کیونکہ میرے پاس ایک آئٹم لائے کیوں میرے پاس تو بھائی تو یعنی امام نووی لکھتے ہیں بھائی تجھے اس عورت کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر، اسے طلاق دے دے، اسے روانہ کر دے، اسے بھگا دے، لیکن یہ لیٹر میرے سامنے تو کیوں لایا؟ وہ ایک یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیٹھے سب کے سامنے اور وہ جو ہے بحث کر رہے ہیں۔ حضور کو غصہ آ گیا، بھائی تم میرے ساتھ اتنی بحث کر رہے ہو، تمہارا پیٹ دیکھو، پیٹ تمہارا تون دیکھو، کتنا پیٹ تمہارا بڑا ہوا ہے، تورات میں کیا یہی لکھا ہے؟ تورات میں لکھا ہے کہ بڑا پیٹ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں معلوم بھی نہیں ہے اور تم میرے سامنے بحث کرنے کے لیے آئے ہو۔ وہ عالم جو تھے ایک دم سے چونک گئے، ارے تورات کی بات یہ نہیں معلوم کہ تورات میں لکھا ہے کہ پیٹ بڑا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ کھانا یہ عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا یہ عبادت ہے۔ یہ فرمایا کھانا یہ عبادت نہیں ہے کہ کھاؤ خوب پیٹ بڑھاؤ، محسوس بھی کرتے تھے۔ امام نووی نے خود تشریح لکھی ہے، یہ صحابی نے جنہوں نے آ کر حضور سے کہا اس سلسلے میں بڑے تشریح لکھی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو آپ محسوس کر رہے تھے صلح حدیبیہ میں کہ بالکل مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں یہ لوگ، مجھے یہ یعنی
جو شرطیں ہونی چاہیے اس شرطوں کے اعتبار سے بات نہیں کر رہے. آپ کہتے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو لکھنا ہو لکھو، میں دستخط کر دوں گا، جو لکھنا ہے لکھو. اب ایک شرط انہوں نے لگائی کہ ہمارا کوئی آدمی مدینہ آئے واپس کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا اوکے. دوسری شرط لگائی کہ تمہارا آدمی مکہ آئے گا واپس نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا اوکے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے بھائی ہمارا تمہارے پاس آئے تم واپس کرو، تمہارا ہمارے پاس آئے ہم واپس کریں گے. عقل تو یہ کہتی ہے. یہاں پہ فرمایا مکہ والے سب خوش ہو رہے ہیں. سہیل ابن عمرو تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اب ایگریمنٹ کرنے میں وہ تھے سہیل ابن عمرو. اور وہ تو کہا حضرت لکھو کہ مکہ والا، مکہ کا کوئی آدمی اگر مدینہ آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا لکھو ٹھیک ہے ہم واپس کر دیں گے. بھائی کئی صحابہ بیچارے مکہ سے آئے، حضور نے واپس کر دیا. بھائی ہمارے ہم نہیں رکھیں گے، ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، ہم خلاف ورزی نہیں کرنے والے. اور اگر جو ہے تمہارا کوئی آدمی یعنی مکہ کا آدمی آئے گا واپس کریں گے، مدینہ کا آدمی جائے گا واپس نہیں کریں گے. آپ نے کئی مدینہ کچھ لوگ صحابی چلے گئے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، انہوں نے پکڑ لیا وہاں. یہ قصے ہوئے، آپ برداشت کرتے گئے. اس میں بھی ایک قصہ یہ ہوا کہ کچھ عورتیں مکہ سے چل کر آ گئی مدینہ منورہ. مسلمان عورتیں تھی، یہ مکہ والے بھاگے بھاگے آئے. اس میں حضرت عمر کی بیوی بھی تھی، ان کی شادی ہے حضرت عمر کی. ان کی ایک کتاب لگا ان کی عمر، حضرت عمر کی کچھ بیویاں وہاں رہ گئی تھی، کچھ یہاں تھی، یعنی ایک یہاں تھی، دو یہاں تھی، دو وہاں تھی. یہ مسئلہ تھا ان کا. اسی طریقے سے کسی اور صحابی کی تھی جو وہ فوراً جو ہے مکہ والے بھاگے بھاگے آئے. ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا مکہ کا ہمارا کوئی آدمی مدینہ آئے گا واپس بھیجنا پڑے گا. اب وہ عورتیں بیچاری آئی اور عورتوں نے کہا کہ حضرت ہم تو ایمان بچانے کے لیے آئی ہیں یہاں پر. آپ نے فرمایا نہیں ہم تو واپس بھیجیں گے تم کو، جاؤ. اتنے میں جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا حضرت ایگریمنٹ پڑھی ہے. ایگریمنٹ میں مردوں کا تذکرہ ہے، عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہاں عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے، ابھی عورتوں کو بچے. یہ قصے ہوئے. اب اس میں ایک قصہ ایک اور ہوا کہ مکہ والوں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا فلاں قبیلے تمہارا ساتھ دیں گے، یعنی آپ اختیار دے دیا عرب کے قبیلوں کو. قبیلوں نے اعلان کر دیا بھئی ہم محمد کا ساتھ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہم مکہ والوں کا ساتھ دے دیں گے. چلو بات ختم ہوگی، دونوں کا ایک دوسرے کا ساتھ. کبھی یہ ہمارے گروپ میں، یہ تمہارے گروپ میں. اتفاق اب یہ دیکھو فتح مکہ کی جو بنیاد آ رہی ہے، اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ والوں نے یہ ایگریمنٹ توڑ دیا. اور جو مسلمانوں سے جن کا ایگریمنٹ تھا، جو مسلمان کا جو ساتھ دے رہے تھے، ان لوگوں کو بہت مارا مکہ میں. اتنا مارا کہ حرم شریف میں مارا، بچوں کو قتل کیا. اور وہ جو چودھری تھا مکہ کا اس نے اعلان کر دیا ارے جو کرنا ہے کر لو یار، دیکھیں گے محمد کو بعد میں، ہم مار دیں لوگوں کو. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں مدینہ میں یہ ہوا ہے. وہ لوگ جو حضور کے حلیف تھے، یعنی جن کو حضور کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، وہ آئے، ان کا بھی ہمارا ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہم تو مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ ہوا. یعنی مکہ والوں نے ایگریمنٹ توڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ نہیں توڑا. خلاصہ کلام. اب مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ایگریمنٹ توڑا ہے تو ظاہری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ ترتیب کریں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبیلوں کو مدینہ میں جمع کیا. یاد رکھنا حکمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو بھی انہوں نے ایگریمنٹ توڑا ہے، ہم نے نہیں توڑا. ہم تو ہمارے ایگریمنٹ پر بالکل مضبوطی سے بیٹھے ہوئے ہیں. چلو انہوں نے جیسا کہا ویسا آپ نے کیا. پھر فتح بھی نازل ہو گئی. حضرت عمر نے کہا اب فتح ہاذا یا رسول اللہ، کیا یہی فتح ہے؟ ہم خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں مدینہ منورہ صلح حدیبیہ میں. آپ نے فرمایا ای واللہ ای واللہ ای واللہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ بیان کرتے تھے تو یہ جملہ زور زور سے کہتے تھے ای واللہ ای واللہ ای واللہ، خدا کی قسم یہی فتح ہے.
حضرت عمر نے کہا کہ ہم میاں بغیر عمرہ کیے ہوئے جا رہے ہیں مدینہ منورہ، تو احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ حضرت آپ جو ہے نا حلق کرا لیں، آپ کو حلق کراتا ہوا دیکھیں گے نا سب حلق کرا دیں گے۔ چنانچہ آپ بیچ میں آ کے بیٹھ گئے صلح حدیبیہ میں اور آپ نے حلق کرایا۔ جب آپ نے حلق کرایا تو سارے صحابہ نے حلق کرایا، سب حلال ہو گئے، اور جو بھی دم دینا تھا وہ دیا، اور مدینہ کی طرف واپسی میں صرف پتہ نازل ہو گئی۔ اب مدینہ مکہ والے مکہ میں ہے، مدینہ والے مدینہ میں ہے۔ مکہ والوں نے ایگریمنٹ توڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی خاموش رہو، ایگریمنٹ انہوں نے توڑا ہے، ہم نے نہیں توڑا۔ اب کیا کرنا ہے بعد میں مشورہ کرتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں یہ ہے، اب مکہ مکرمہ کی فتح کا قصہ شروع کر رہا ہوں۔ مکہ والوں کو گدڑ بدڑ شروع ہو گئی، بھائی ایگریمنٹ تو ہم نے توڑا ہے، انہوں نے تو توڑا نہیں، اس لیے اپنا ایگریمنٹ رینو کرنے کے لیے کسی کو مدینہ بھیجو۔ اکثر ایگریمنٹ، نیا ایگریمنٹ، تجدید معاہدہ، کون جائے؟ فلاں جائے، فلاں جائے، فلاں جائے، ہر آدمی آتے ہوئے ڈرتا تھا۔ یہاں صاحب نے مشورے سے طے کیا کہ ابو سفیان کو بھیجو، اور ابو سفیان کو بھیجو گے تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ بھی کہہ سکتا ہے میں بیٹی سے ملنے آیا ہوں۔ ام حبیبہ تھی، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی، امہات المومنین میں تھی، تو یہ ذرا ایک بہانہ بھی تھوڑا مل جائے گا۔ اور یہ ابو سفیان ذرا ہوشیار آدمی ہے، اور تجدید معاہدہ کر کے یہ واپس بھی آ جائے گا۔ یعنی ایگریمنٹ نیا کرو، ایگریمنٹ تو ختم ہو گیا، نیا معاہدہ کرو۔ ابو سفیان آئے، ابو سفیان مدینہ منورہ میں آئے، حضور کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان آیا ہے۔ اب سمجھ گئے کہ کیوں آیا ہے، کہ لڑائی بڑھاتے ہیں۔ اب یہ کیوں آیا؟ یہ سیدھا ام حبیبہ کے پاس آیا، سب سے پہلے بیٹی کے پاس۔ جب آیا تو بیٹی نے باپ کا جو اکرام کرنا چاہیے وہ تو کیا، لیکن جس چارپائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے وہ چارپائی پر جب اس نے بیٹھنے کا ارادہ کیا تو ام حبیبہ نے کہا کہ ٹھہریے ابو ٹھہریے، ابو ٹھہرو، یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے لپیٹ دیا اور کہا اب دیکھو۔ تو ابو سفیان کو بہت برا لگا، ارے تو میری بیٹی ہے، بستر اچھا خاصا بچھایا ہوا تھا اور تو نے جو ہے بستر لپیٹ دیا، یہ ایسا کیوں کیا تو نے؟ کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ یہ جملہ کہا تو ام حبیبہ نے کہا کہ ابا دیکھو، آپ میرے والد ہو، ٹھیک ہے تم مشرک ہو، میں مسلمان ہوں، اور میں ام المومنین ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، پاک ہے، اور آپ ناپاک ہیں، اس لیے میں آپ کو کھانا کھلا سکتی ہوں، میں آپ کا جو ہے کھجور کھلا سکتی ہوں، پانی پلا سکتی ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ان کی پاک جگہ پر ناپاک آدمی کو میں نہیں بٹھا سکتا۔ ام حبیبہ کا جب یہ معاملہ دیکھا ابو سفیان نے، تو بڑے آدمی تھے ابو سفیان، ان پر بہت بوجھ پڑا، بس اب ام حبیبہ سے کیا کہے، اب مسئلہ تو بات کر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تجدید معاہدہ، ایگریمنٹ نیا کرنے کے لیے۔ تو ابو سفیان جو سوچنے لگے تو ام حبیبہ نے پوچھا کہ ابو کیا سوچ رہے؟ یہ کہا بیٹا مسئلہ یہ ہے، ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا لیکن ہم لوگوں نے غلطی کی، ہم نے ایگریمنٹ توڑ دیا، اب میں ایگریمنٹ نیا بنے اس کے لیے میں آیا ہوں، اب یہاں کس سے جا کر بات کروں، یعنی حضور سے ڈائریکٹ جا کر تو بات نہیں کر سکتا، میں شرم آتی ہے، لیکن یہ کہ جو ان کے ہوں، تو ام حبیبہ نے وہ خاص جواب دیا نہیں، کوئی دھیان بھی نہیں دیا۔ تو یہ سیدھا ابو سفیان آئے ابو بکر کے پاس اور بیٹھ کر لاؤ لپٹ والی باتیں ساری کی، یہ بھی یہ ہوا، ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی، آپ جو ہے ایگریمنٹ نیا کروا لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر لو۔ تو صدیق اکبر نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں آپ مجھ سے بات نہ کریں۔ تو کس سے بات کروں؟ فرمایا کسی اور سے بات کرو، یعنی میں یہ مسئلے میں نہیں پڑھوں گا۔ صدیق اکبر نے بنایا، ارے حضور کو سب پتا ہے کہ گھوم رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، ام حبیبہ کے پاس بھی آیا، بیوی تو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضور، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔
ایک جملہ بھی حضور فرما نہیں رہے ہیں. پتا ہے کہاں کھانا کھا رہے ہیں ابو سفیان, کہاں ٹھہرے ہیں, کیا کر رہے ہیں, سارا معلوم. یہ آ گئے ابو سفیان حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر کو تو غصہ آ گیا, ارے تم یہ کام کے لیے مجھے کہہ رہا ہے, میری بس میں آ گئے تھے, میں تجھے چھوڑوں ہی نہیں, مدینہ کو واپس نہ جانے تو بھاگ یہاں سے. یہ کہا کر ڈانٹا. حضرت عمر کے مزاج میں تھوڑی سختی تھی. بھاگ یہاں سے, میرا نام مت لے. تجدید معاہدے کا ختم ہو گئی بات. حضرت عثمان کے پاس گیا, حضرت عثمان نے انکار کر دیا. حضرت علی کے پاس گیا, انکار کر دیا. اب کھڑا کھڑا ابو سفیان سوچ رہے تھے کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں. چلو ایک دن ٹھہر جاتا ہوں مدینہ میں. پھر کسی نے کہا دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا ہے تو ایک دو ترتیبیں بتاتا ہوں. وہ یہ کہ فاطمہ کو ہموار کرو, بیٹی ہے, بیٹی اگر تمہاری موافقت میں کوئی بات کہے گی تو حضور مان لیں گے. ارے ہاں یہ ٹھیک ہے. اب جو ہے اچھا یہ فاطمہ علی حسن یہ سارے کے سارے گھر میں کب ہوتے ہیں؟ فلاں وقت میں ہوتے ہیں. چنانچہ ابو سفیان جو ہے وہ اپنا جو بھی گھوڑا یا جو بھی خچر وہ انتظار میں تھا کہ بھی کسی طریقے سے بھی یہ لوگ ہوں تو میں چلا جاؤں. چنانچہ حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن یہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ابو سفیان آیا. حضرت علی سے تو بات کرنے سے رہے, وہ تو پہلے کر چکے تھے. یا حضرت فاطمہ سے بات کی تو فاطمہ دیکھو پوری قوم پورا مکہ تمہیں اپنا رئیس مانے گا, اپنا بڑا مانے گا پورا مکہ, کہ تم اگر اتنا کام کر دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سفارش کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجدید معاہدہ کریں, نیا ایگریمنٹ کریں. پرانا ایگریمنٹ تو ہم نے توڑ دیا تو ہمارا قصور ہے, لیکن یہ کہ نیا ایگریمنٹ کریں. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو سفیان یہ کام مجھ سے نہیں ہونے. ابو سفیان نے کہا کہ آپ صرف ایک کام کرو, چلو آپ مت کرو, یہ حسن بیٹھا ہے نا, حسن حسن چھوٹے تھے, حسن سے خالی کہہ دو کہ وہ جا کر سفارش کر دے تو حسن پورے عرب کا بڑا بن جائے گا, سب اس کو چودھری مانیں گے. حضرت حسن چھوٹے تھے, حضور کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 7 سال کی تھی. کوئی لیکن وہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے. حضرت حسن اس کو آپ خالی کہہ دو, وہ جا کر خالی ایک جملہ کہہ دے نا, ابا جان اگر مان لیں گے نا تو پورے عرب کا چودھری بن جائے گا. حضرت علی نے کہا بھاگ یہاں سے. بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی غصے میں, یہ تو کیوں بیٹے کی بات کر رہا, کوئی فاطمہ سے بات کر رہا, کوئی بات کر رہا, سارا مدینہ تیرا مخالف ہے, یہاں یہ بات ہی مت کر, تجھے بات کرنی ہے ڈائریکٹ حضور سے جا کر کر. اب یہ مایوس ہو گیا ابو سفیان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی نہیں سنی. جب سب جگہ سے مایوسی ہو گئی, یہ ابو سفیان مکہ مکرمہ پہنچے. جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ والوں نے گھیر لیا. ارے بھائی کیا خوشخبری لایا. قصور تھا, جس آدمی کا قصور ہوتا ہے نا وہ آدمی جو ہے سٹپٹا تو وہ تھے کہ مکہ والوں کا قصور تھا, ایگریمنٹ توڑا تھا, تو مکہ والوں نے گھیر لیا. تو ابو سفیان نے کہا بھائی بیٹی نے بھی میرا اکرام نہیں کیا, بیٹی نے بھی ساتھ نہیں دیا, کسی نے نہیں دیا, اور کچھ بھی نہیں ہوا, خالی ہاتھ گیا تھا خالی ہاتھ آیا ہوں. تو مکہ والوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا, ستیاناش ہو تیرا, تو نے تو ہمارا کچھ کام نہیں کیا, یہ کیا وہ کیا. ابو سفیان نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا. بات ختم ہو گئی. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو ہمیں جانا ہے مکہ مکرمہ, لیکن کسی سے یہ نہ کہا جائے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, جب نکلتے تھے تو اپنا رخ کسی کو بتاتے نہیں تھے. جحفہ ایک مقام ہے, جحفہ, وہاں جا کر آپ وہ رخ مکہ کا تھا. وہاں جا کر حضور نے اعلان کیا. حضرت ام سلمہ, حضرت میمونہ, ان سے بھی کہا کہ دیکھو جانا تو ہمیں وہاں, لیکن یہ کہ تمہاری زبان سے کسی کی یہ نہ, اس لیے مکہ والوں کو پتہ چلے گا کہ اتنا بڑا قافلہ, او ہو اتنا بڑا قافلہ 10,000 کا. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا, 10 رمضان کو نکلے ہیں, 10,000 نکلے ہیں, بدھ کے دن عصر کے بعد نکلے ہیں, 10,000 نکلے ہیں, 10 رمضان کو نکلے ہیں, بدھ کے دن عصر کے بعد نکلے ہیں, اور 20 رمضان کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں.
جمعہ کا دن تھا. جب مکہ مکرمہ پہنچے یہ لوگ وہ جمعہ کا دن تھا. بدھ کے 10 دن کا گویا سفر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور روانہ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب صحابہ سے کہہ دیا کہ کسی سے بھی کوئی بات کرنی نہیں ہے, ہم جو ہے چلیں مکہ مکرمہ کی طرف. اور اعلان عام کر دیا کہ مسلمان تیاری کر کے پہلے رمضان تک مدینہ منورہ پہنچ جائے, کوئی اپنے گھروں میں نہ رہے. جب تیاری مکمل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے شروع میں 10,000 صحابہ کو لے کر بعد نماز عصر مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے. 10,000 صحابہ 10 رمضان بدھ کا دن, اور اس طریقے سے بخاری شریف کی روایت ہے مدینہ منورہ سے روانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سختی سے منع کیا. ایک جملہ کہا کہ فتح مکہ جا رہے تھے, آپ نے ایک سختی سے منع کیا اور یہ کہا کہ کسی سے یہ نہ کہا جائے کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر قریش کو معلوم ہوا تو وہ بھی ہمارے مقابلے کی تیاری کریں گے. ابھی تو اتنا ہے کہ انہوں نے ایگریمنٹ توڑا ہے بس, اس کے علاوہ کے بعد ہے نہیں, وہ بھی تیاری کریں گے. اور طرفین میں جنگ سے حرم پاک کی جو حرمتی ہوئی یہ آپ نے اعلان کیا. اچھا, جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور سارے کے سارے صحابہ جمع ہو گئے تو 10 رمضان المبارک بدھ کا دن عصر کے بعد 10,000 توحید کے متوالے شمع رسالت سارے کے سارے صحابہ کی معیت میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے. اب راستے میں قصے ہوئے. اب سارے قصے میں آپ کو کیا سناؤں, بہت قصے ہوئے. فتح مکہ میں جاتے ہوئے بھی ایک دو قصے سنا دیتا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ پہنچے تو راستے میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ تیزی کے ساتھ مکہ سے آ رہے ہیں. آپ کو گھبراہٹ ہوئی, ارے بھی یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے کون آ رہا ہے, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, سارے کے سارے. تھوڑا سا آپ سہمے کہ یہ جحفہ جو ہے یہودیوں کی بستی ہے. ابھی بھی ہم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ جاتے ہیں یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو جحفہ 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 لکھا ہوا ملتا ہے. یہ یہودیوں کی بستی تھی. انہوں نے کہا جب آپ کو یہ فکر ہوا کہ کون آ رہا ہے دیکھو, کون آ رہا ہے دیکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں فتح مکہ کے لیے اور یہ لوگ وہیں سے کوئی لشکر لے کر بھیج نہ رہے ہوں. اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے خبر کر دو, فوٹو بھیج دو, فلاں فلاں آ رہے ہیں, فلاں فلاں آ رہے ہیں, یہ تو تھا نہیں. آپ کو فکر ہوا. جب قریب آیا قافلہ تو آپ نے دیکھا کہ ہو یہ تو میرے چچا ہیں حضرت عباس سے. وہ مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ چچا تم, حضرت عباس مسلمان ہو گئے تھے لیکن مکہ مکرمہ میں اپنے اسلام کو چھپا کر رہتے تھے اور وہاں کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ان کا اسلام چھپا ہوا تھا. یہ جب مسلمان ہو کر آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او چچا آ گیا, چچا آ گیا, چچا آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خوب گلے لگے, خوب معانقہ کیا, ارے چچا کیا حال ہے, کیا حال ہے. فرمایا کہ حضرت میں جو ہے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہوں مدینہ منورہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اب تم جو ہے نا جلدی سے اپنے گھر والوں کو مدینہ منورہ چھوڑ دو اور تم میرے ساتھ مل لو, ہمارے ساتھ قافلے میں شریک ہو جاؤ. اور آپ نے 2 جملے کہے جس کو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زور سے مرکز نظام الدین میں 2 جملے کہتے تھے. یہ کہتے تھے میرے چچا میری امت کا سب سے آخری مہاجر تو ہے اور اس امت کا سب سے آخری نبی میں ہوں. میرے بعد کوئی نبی نہیں, تیرے بعد ہجرت نہیں. وہ ہجرت تو رہے گی بلاکہ خروج لوگ نکلیں گے, لیکن جو ہجرت فرض تھی وہ آپ نے اس وقت وہاں کہا حضرت عباس سے کہ آپ کے بعد اب ہجرت نہیں, میری امت کا آخری جو مہاجر ہے وہ میرا چچا ہے اور میں آخری نبی. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانوں میں کہتے تھے. جیسے بخاری شریف وغیرہ میں بھی اس قسم کے جملے ملتے ہیں. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آ رہے ہیں تو آپ نے کہا چچا چچا جلدی سے اپنے گھر والوں کو تو مدینہ بھیج دو اور
تم جو ہے جلدی سے میرے پاس آ کر مل جاؤ ہمارے قافلے میں، ہم اس راستے سے جا رہے ہیں، یہ حضرت عباس کو کہا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے مسلمان تو ہو ہی چکے تھے خفیہ طریقہ پر، تو حضرت عباس نے اپنے گھر والوں کو سب کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اب مدینہ منورہ کہاں ٹھہرے ان کے گھر والے؟ مدینہ منورہ تو خالی ہے، سارے کے سارے 10,000 صحابہ تو مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ان کو کون دیکھ ان کے بال بچوں کے ہیں تو بڑے حضرت عباس چچا ہیں، لیکن بال بچوں کی خیر خبر، تو ماؤں نے کچھ ساتھ دے دیا، کسی نے ٹھہرا دیا، کسی نے کچھ کیا، سب ساتھ دے دلا کر سب کا یعنی ان کو حضرت عباس جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اچھا، مکہ مکرمہ سے 70 یا 72 میل کے فاصلے پر قدیس مقام پر صحابہ کی کمزوری اور مشقت کی وجہ سے یہ سفر چونکہ رمضان کا تھا، سب نے روزے رکھے تھے صحابہ نے کئی دنوں تک، یعنی لیکن حضور نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، سفر بھی ہے، وہاں جا کے پتہ نہیں غزوہ ہوگا کیا ہوگا، اور یہ روزہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھائی دیکھو کمزور ہو جاؤ گے تو وہاں جا کر کام کیا کرو گے تم، جب کمزور ہو جاؤ گے تو وہاں جا کام کا آپ نے روزہ توڑ دیا۔ سب کو کہا یہ مکہ مکرمہ، یعنی چونکہ آپ کا یہ سفر 10 رمضان مبارک کو شروع ہوا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی سفر میں روزے سے ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے 70 یا 72 میل کے فاصلے پر قدس مقام پر صحابہ کی کمزوری اور مشقت کی وجہ سے روزہ توڑوا دیا، اور آپ کو دیکھ کر صحابہ نے بھی توڑ دیا، حضور نے بھی توڑ دیا اور صحابہ نے بھی توڑ دیا، ام سلمہ اور حضرت میمونہ نے بھی توڑ دیا سب کو۔ اور حضور نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ چونکہ یہ مسئلہ تو بہت ہی وہ ہے، اگر اس کی تفصیل آج کل کے سفر جو ہمارے جو چلتے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر ہے، ان سفروں میں تو علماء کہتے ہیں کہ روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ سفر وہ سفر اس جیسے نہیں ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سفر آپ کا شروع ہوا تھا یہ جنوری میں شروع ہوا تھا، تو مدینہ منورہ میں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے، تو مدینہ منورہ کے بارڈر تک تو 1-2 دن 4 دن تو روزہ بھاری لگانی، ٹھنڈی تھی، ٹھنڈے کے دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈی بھی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، کبھی کبھی ٹھنڈی بارش بھی ہو جاتی تھی، تو مزہ ہے، چلو روزہ بھی ہے ٹھنڈک بھی ہے۔ لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے تو وہاں تو گرمی ہے، وہاں تو ٹھنڈی اتنی ہے نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تو وہاں تو خیر نب گئی، مکہ مدینہ سے قریب کی جو فضا تھی وہ تو نب گئی، ٹھنڈے جنوری کا مہینہ تھا، یہ یاد رکھنا کہ جنوری کے مہینے میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا، اور عربی مہینے کا اعتبار سے رمضان کا مہینہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بھی یہ جو ہے آپ لوگ یہاں روزہ توڑ، چنانچہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت بحث کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ آج کل کے ہمارے سفر جو ہے اس میں تو آدمی کو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، روزہ توڑنا نہیں چاہیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو تمہارے لیے اچھا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے کی بہاریں کہاں ملے گی؟ فرشتوں کا آنا، جنت کا کھلنا، جہنم کا دروازہ بند ہونا، جنت کے دروازے کھلنا، فرشتوں کا آنا، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت اعلان کرنا، یہ دوسرے دنوں میں کہاں ملے گا؟ یہ تو رمضان میں ہوتا ہے، یہ خصوصیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے رمضان کے اعتبار سے۔ چنانچہ اب جو ہے قریب میں مر زہران پر قیام ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عباس بھی دوڑے دوڑے آ کر مل لیے۔ مکہ والوں کو کسی نے کہا کہ مسلمان بہت بڑی بھاری تعداد میں نکلے ہیں مدینہ منورہ سے، تحقیق کرو کہاں جا رہے ہیں، یہ تحقیق کرو کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے اب تحقیق کون کرے، تو انہوں نے کہا ابو سفیان کو بھیجو۔ ابو سفیان نے کہا یار پہلے بھی تم لوگوں نے مجھے بھیجا ہوا مدینہ اور اب بھی مجھے بھیج رہے ہو، مجھے نہیں ابو سفیان آپ بڑے ہیں، آپ یہ اس لیے ابو سفیان بڑے بھی تھے، احد میں بھی بے ایمانوں کی طرف سے آئے تھے، بدر میں بھی بے ایمانوں کی طرف سے آئے تھے، اور سب جگہ پر یہی آگے آگے رہتے تھے، خندق میں بھی بے ایمانوں کی طرف سے آئے تھے، یہی چودھری شمار ہوتے تھے ابو سفیان۔ چنانچہ صاحب نے مل کر جو ہے کہا کہ ابو سفیان کو بھیجے۔
چنانچہ یہ میں مرر زہران کا قصہ سنا رہا ہوں. لشکر اسلام بڑھتے بڑھتے مقام مرر زہران پہنچ گیا. یہ جگہ مکہ معظمہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ہے. قریش ابو سفیان کے ناکام واپس آنے سے بڑے پریشان تھے پہلے، اور ان کو آپ کے 10,000 صحابہ کے ساتھ آنے کا علم بھی نہ تھا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرر زہران پہنچ گئے تو اونٹ بکریاں چلانے اور چرانے والوں کو مکہ جا کر قریش کو بتلایا کہ مکہ مرر زہران میں ایک عظیم لشکر، عظیم الشان لشکر آیا ہوا ہے. نہ معلوم کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں. یعنی مکہ والوں کو جو پتہ چلا، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ وہ جو بکریاں چراتے ہیں نا، تو 4 میل کا فاصلہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بکریاں چلانے والوں نے مکہ میں آ کر کہا کہ ارے بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو مکہ والوں، بہت بڑا مجمع ہے اور رات کو جو ہے کھانا پکتا ہے ان کے یہاں، پوری وادیاں جو ہے یہ یعنی چمک اٹھتی ہیں، اور تم تحقیق کرو یہ کون لوگ ہیں. مکہ والے اپنا غفلت میں تھے، انہیں کچھ پتا، ارے تجھے کیا پتا، نہیں تم جاؤ. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب دیکھو اب میٹر آ رہی ہے حضرت عباس کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کیوں لیا؟ یعنی فتح مکہ میں حضرت عباس نے بھی رول ادا کیا. سمجھدار آدمی تھے، چچا تھے، سارے مکہ والوں کو پہچانتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا تھا کہ چچا تم جلدی سے آ جانا، بالکل دیر نہ کرنا. اگر تم دیر کرو گے تو مجھے تشویش رہے گی، اور مکہ مکرمہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینا، ان کا ٹینشن نہ لینا، تم مدینہ منورہ میں چھوڑ دو ان کو. اب یہ سن کر ابو سفیان کی تفتیش کے لیے روانگی اور گرفتاری. مکہ سے ابو سفیان نکلا، ان کا تحقیق کرو کیا ہے. چنانچہ یہاں آ کر دیکھا تو ابو سفیان اس کے ساتھ بدیل ابن ورقہ، حکیم ابن حزام، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، حقیقت بھتیجے تھے. حکیم ابن حزام بڑے مالدار آدمی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. تفتیش کے لیے مرر زہران پہنچ گئے. یہ 3 آدمیوں کا نام یاد رکھنا: ابو سفیان، بدیل ابن ورقہ اور حکیم ابن حزام. حکیم ابن حزام یہ زمیندار آدمی تھے اور بہت خیر خواہی کا معاملہ کرتے تھے. حضرت خدیجہ کے حقیقی بھتیجے تھے، تو بڑے آدمی تھے. اچھا، یہ تینوں حضرت عباس کو پہچانتے تھے. حضرت عباس ان تینوں کو پہچانتے تھے. چنانچہ مرر زہران پہنچے تو لشکر دیکھا، دیکھ کر گھبرا گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 1000 مجاہدین کو علیحدہ 10 جگہ ٹھہرایا تھا حضور نے. 10,000 تھے نا، تو 10,000 میں حضور نے 1,000 کی جوڑیاں بنا دی. 1,000 یہ وادی میں، 1,000 وہ وادی میں، 1,000 وہ وادی میں. سب سے آگے کی جو وادی تھی مکہ میں داخل ہونے والی، وہ حضرت خالد ابن ولید کو حضور نے ٹھہرایا تھا سب کا امیر بنا کر. اور حضور نے کہا تھا کہ سب سے پہلے مکہ میں جو داخل ہوگا وہ خالد ابن ولید کا لشکر داخل ہوگا. اور خالد ابن ولید سے کہا تھا، یعنی 1,000 آدمی دے دیے تھے ان کو کہ تم 1,000 کے ذمہ دار ہو، سب سے پہلے تم جانا اور دیکھو کیا ہوتا ہے وہاں پر. لڑائی بڑائی تو کرنی نہیں ہے، نبی لڑائی کرنے کے لیے نہیں آتا، نبی اخلاق برتنے کے لیے آتا ہے، اخلاق دکھاتا ہے. خالد بن ولید سے کہا کہ دیکھو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، سب سے پہلے میں تجھے بھیج رہا ہوں خالد، سب سے پہلے تجھے بھیج رہا ہوں، خبردار کسی کو مارنا مت، کسی سے کوئی الجھنا مت، سیدھا بس مکہ جا کر کعبے پر اپنا قبضہ کر لو. 1000 کعبہ اپنے قبضے میں آ گیا تو کعبہ جب قبضے میں آ جائے گا تو سارے دوسرے امور بھی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. چنانچہ خالد بن ولید کو آگے رکھا، باقی ٹوکریاں 1,000 کے ایسے 1,000 کی 10 جماعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری جماعت میں تھی، کہا میں سب سے آخر میں آؤں گا، تم لوگ آگے بڑھو. اس طریقے سے آگے کیا. سلمہ بن میمونہ کو اپنے ساتھ رکھا حضور نے اور کہا کہ اس طریقے سے آگے بڑھو. ابو سفیان، بدیل ابن ورقہ، حکیم ابن حزام یہ جب آئے انہوں نے دیکھا، آگے دیکھی اور سارے وادی میں کھانے دیکھے
تو بڑے پریشان ہوئے کہ او ہو یہ کیا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ بھال کے لیے چوکیدار بٹھا دیے تھے. 10,000 آدمی 1,000 پر ایک امیر, اور سب کی ذمہ داری کے لیے بھی جب تحقیق کرو کوئی دوسرا آدمی نہ آئے, ہمارے قافلے میں تو باہر کا آدمی تو نہیں آ رہا. یہ ابو سفیان معلوم کرتا پھر رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں. تو پہرے دار کے پاس پہنچ گیا. پہرے دار کو پتا چلا کہ ابو سفیان ہی آیا ہے. تو 2-4 پہرے داروں نے مل کر ان لوگوں کو گرفتار کر لیا. ابو سفیان کو گرفتار کر لیا. حضرت عباس کو پتا چلا ابو سفیان کو گرفتار کیا ہے. تب حضرت عباس اور ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے ابو سفیان آیا ہے اور پکڑا گیا ہے, یہ لگتا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, جب ہمارے سامنے بات آئے گی تو فوراً ام سلمہ نے سفارش کی ابو سفیان کہ حضرت قریشی ہے, ہمارا خاندان کا آدمی ہے, اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے وغیرہ وغیرہ. آپ نے فرمایا پہلے معاملہ تو میرے پاس آئے. حضرت عباس کو پتا چلا ابو سفیان آیا ہے, بڑا آدمی ہے. تو ابو سفیان نے حضرت عباس سے ملاقات کی, پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا پہرے داروں نے, میں تو پکڑا گیا یہاں آیا تھا دیکھنے کے لیے. تو حضرت عباس نے کہا کہ دیکھ بھائی, تو آیا تھا یہاں چیک کرنے کے لیے, پکڑا گیا ہے, عزت تیری اسی میں ہے کہ تو مسلمان ہو جائے. اس کے علاوہ تو بھی جائے گا, تیری بیوی ہندے بھی جائے گی. دیکھ کتنا بڑا لشکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پہنچ رہی تھی خیمے میں. اتنے میں عباس جو ہے ابو سفیان کو لے کر آ گئے. ام سلمہ بھی تھی, میمونہ بھی تھی, خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے, لے کر آ گئے. تو حضور نے منہ موڑ لیا. ابو سفیان یوں آئے تو حضور نے منہ موڑ لیا. ابو سفیان سامنے آئے تو حضور نے منہ موڑ لیا. تو ام سلمہ نے صرف پیچھے سے سفارش کی, حضرت اس کو جو ہے آپ چھوڑ دیں, پکڑا گیا ہے. یعنی جاسوس کرنے آئے تھے, جاسوس کو پکڑ لیا, خلاصے کلام یہ, تو آپ اس کو چھوڑ دیں, یہ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 جملے کہے. یہ کہا کہ ابھی اس نے بہت تکلیف دی ہے, احد میں, بدر میں, خندق میں, مکی زندگی میں, سب. تو حضور نے حضرت عباس نے درخواست کی کہ حضرت کچھ بھی ہے اپنے خاندان کا ہے. تو حضور نے جملہ کہا, اچھا ایک کام کرو, اے بھائی چلو یہاں سے لے جاؤ ان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا حضرت عباس سے, اور یوں کہا کہ دیکھو ابھی تو میں ٹینشن میں ہوں, اس کے بارے میں کیا کروں, تو اپنے خیمے میں لے جاؤ, اپنے خیمے میں لے جا کر صبح آنا. اتنا جملہ کہہ دیا. یعنی ان کی معافی قبول نہیں کی ابو سفیان کی. یہ کہ میں ابھی دیکھو رات کا وقت ہے, یہ چوک جاسوس سے کرنے کے لیے آیا تھا, پکڑا گیا. حکیم بن حزام بھی پکڑے گئے, بدر بن رقائی پکڑے گئے, یہ سب پکڑے گئے. تب میں یعنی تو ان کی سب کی نگاہیں ابو سفیان پر تھی کہ ابو سفیان کو اگر معاف کر دیا تو سارے کام نمٹ جائیں گے. اب نے فرمایا نہیں, اپنے خیمے میں لے جاؤ, صبح میرے پاس آنا. اور پوری رات ام سلمہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن بناتی رہی کہ بھئی معاف کر دیا جائے, معاف کر دیا جائے, معاف کر دیا جائے. بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامنے نماز سے متعلق کچھ اہم مسائل چل رہے تھے. آج نماز سے متعلق ایک مسئلہ تو یہ بتانا ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران انسان کی نگاہ جو ہے وہ کسی گھڑی کے اوپر پڑتی ہے, یا باہر کوئی تھیلی رکھی ہوئی ہے اس پر نام لکھے ہوئے ہیں اس نام کے اوپر پڑتی ہے, یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو باہر لکھی ہوئی ہے اس لکھی ہوئی چیز کے اوپر انسان کی نگاہ پڑتی ہے اور وہ چیز انسان پڑھ لیتا ہے. تو ایک قاعدہ ہے کہ نماز کے باہر سے کسی چیز کو اگر انسان حاصل کرتا ہے تو بعض صورتوں میں اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے.
تو اس سے متعلق یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، گھڑی کے اوپر اس کی نظر پڑ گئی، یا باہر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر انسان کی نظر پڑ گئی، اور بغیر اختیار کے وہ چیز انسان کے ذہن میں آ گئی کہ بھئی اتنے بجے ہے یا یہاں پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو چونکہ بغیر اختیار کے اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد بھی نہیں ہوگی اور نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی، ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو چیز دیکھ لیتا ہے اس کو اپنی زبان سے پڑھتا بھی ہے، تو اگر اس نے بے دھیانی میں اپنے زبان سے اس چیز کا تلفظ کر دیا کہ بھئی یہ چیز لکھی ہوئی ہے یا اتنے بجے ہے، تو چونکہ تلفظ کی صورت میں نماز ہر حال میں فاسد ہو جاتی ہے، چاہے اس کی زبان سے نکلنے والا لفظ انسان نے اپنے ارادے اور قصد سے پڑھا ہو یا بغیر قصد کے پڑھا ہو، ہر صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی تیسری شکل یہ ہے کہ انسان نے اپنے اختیار سے نماز کے باہر کسی چیز کو دیکھا، نماز کے دوران کسی گھڑی کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر نظر پڑی اپنے اختیار سے، تو چونکہ اپنے اختیار سے یہ نظر ڈالی ہے تو اس کی وجہ سے نماز مکروہ ہوگی لیکن فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس چیز کا تلفظ اس نے اپنی زبان سے نہیں کیا ہے۔ تو اس کے تین درجے ہیں، ایک صورت میں نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی، فاسد بھی نہیں ہوگی، ایک صورت میں نماز مکروہ ہوگی، فاسد نہیں ہوگی، اور ایک صورت کے اندر انسان کی نماز صرف مکروہ ہوگی، فاسد نہیں ہوگی۔ یہ تین شکلیں ہیں اس میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زوال کا وقت، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی زوال کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ زوال جو ہے یہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جب سورج آسمان کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے، تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں زوال نہیں کہتے، اس کو استوا کہتے ہیں، استوائے شمس، اور لوگ اسی کو زوال سمجھتے ہیں، حالانکہ زوال کہا جاتا ہے جب سورج مغرب کی طرف ڈھل جائے تو اس وقت کو زوال کہتے ہیں۔ تو استوا جو ہے یہ مشکل سے 2 یا 3 منٹ کا ہوتا ہے، اور احتیاطاً اس سے پہلے 5 منٹ اور اس کے بعد 5 منٹ ملا لیے جائے تو اس طریقے سے یہ 13 منٹ ہوتے ہیں۔ یہ 13 منٹ اصل مکروہ ہے۔ اس وقت میں نماز پڑھنا، سجدہ تلاوت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اس وقت میں اگر کسی شخص نے ذکر کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ استوائے شمس، اور جسے عام لوگ زوال کہتے ہیں، یہ صرف 13 منٹ ہوتے ہیں، 13 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتے۔ زوال سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے زحوہ کبریٰ، یہ زوال سے تقریباً پونا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، جس زحوہ کبریٰ سے پہلے تک روزے کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جب نماز پڑھتی ہے تو عورتوں کے لیے نماز کے اندر صرف 3 چیزیں کھلی رہنا چاہیے، عورت کا چہرہ ہے، اور اسی طریقے سے ہتھیلی ہے، اور اسی طریقے سے قدم ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر نماز کی حالت میں کھلی رہے گی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا رہنا چاہیے۔ پورے جسم کا کسی بھی عضو کا 1/4 حصہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر کھل جائے گا یا کھلا رہے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس کا خیال رکھیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آستین ہوتی ہے وہ اوپر ہو جاتی ہے، یا اسی طریقے سے بعض عورتوں کی بال بہت لمبے ہوتے ہیں تو سجدے کے اندر جانے کے وقت میں بالوں کا اچھا خاصا حصہ کھل جاتا ہے، تو کسی بھی عضو کا 1/4 حصہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر کھلا رہے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں نماز کا ایک مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھے، یہ مسئلہ نماز کا بھی ہے اور روزے کا بھی ہے، کہ جو انسان نماز پڑھنے پر قادر ہے، روزہ رکھنے پر قادر ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا بھی اپنے وقت پر ضروری ہے، نماز پڑھنا بھی اپنے وقت پر ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کی جگہ پہ فدیہ دے دو، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اس کی جگہ پہ فدیہ دے دو، تو فدیہ کافی نہیں ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، تو پھر اس کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ قضا کر لے۔ قضا کرنے کی بھی سکت نہیں ہے، بعض لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی بھی سکت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی بھی سکت نہیں ہے، نہ ادا نہ قضا، تو پھر وہ لوگ اگر فدیہ دے دیا
تو یہ فدیہ بھی کافی اس وقت ہوگا جبکہ موت سے پہلے پہلے تک نماز اور روزہ رکھنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی، تو یہ فدیہ معتبر ہوگا۔ فدیہ اگر دے دیا اور موت سے پہلے پہلے نماز اور روزہ رکھنے کی طاقت واپس آ گئی تو پھر وہ فدیہ جو ہے نا وہ صدقہ ہو جائے گا، اب نماز اور روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں چونکہ نماز سے ملتا جلتا یہ مسئلہ ہے، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ انسان جو ہے اذان ہوئی اور اذان کے وقت میں انسان فوراً استنجا خانے میں چلا جاتا ہے، بھئی استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر نماز کی تیاری کرے۔ تو یہ بات دھیان میں رکھے کہ اذان کا اصل ادب یہ ہے کہ اذان سنے اور اذان کا جواب دے۔ اس ادب کا اتنا لحاظ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کو بھی روک دے اور پہلے اذان سنے اور اذان کا جواب دے۔ تو جب قرآن جیسی چیز بھی روک دینے کا حکم ہے ادب کی وجہ سے، تو دنیاوی کام روک دینے بھی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے تو اذان کا ادب یہ ہے کہ سنے اور اس کا جواب دے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اذان ہو رہی ہو تو اذان کے وقت میں استنجا خانے کے اندر نہ جائے، یہ اذان کے ادب کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو بہت شدید تقاضا ہے تو چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ چاروں طرف کی اذانیں بند ہو جائے، اس کے بعد انسان استنجا خانے میں جائے۔ نماز سے متعلق آخری مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ استنجا کرنے میں انسان پیشاب کرتا ہے تو بالکل باریک باریک قطرے عام طور پر انسان کے جسم اور کپڑے کے اوپر لگ جاتے ہیں، تو چونکہ ان قطروں سے، ان باریک باریک چھینٹوں سے بچنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے، کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ اسی حالت میں اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ ان چھینٹوں سے بچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یہ نماز سے متعلق 6 مسائل تھے، یہ آپ لوگوں کے سامنے بتا دیے۔ آئندہ کل انشاءاللہ اس سے متعلق مزید مسائل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ درود شریف پڑھ لو۔ آج شب جمعہ ہے، اس لیے درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کریں، جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیں، اس سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اور میں ایک دعا پڑھا رہا ہوں، دعا پڑھ لو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ جس نے بھی پڑھی اللہ نے اسے نیکیاں دے دی۔ اب دعا مانگو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ابن عبداللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا حمدا اللهم لك الحمد حمدا حمدا عدد الشفع والوتر لا إله إلا الله العظيم الحليم عدد الشفع والوتر الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر والحمد لله كثيرا عدد الشفع والوتر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك يا حنان يا منان اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء
والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر وفجاءة الموت. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جتنا مجمع دنیا میں آمین کہہ رہا ہے ان سب کے آمین کے کہنے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آج کی رات شب جمعہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما. جب جب سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما، ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما. اے اللہ جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما. جب تک زمینیں دانہ اگاتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما. جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما. جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما اور تیری شان رحمت نازل فرما. اے اللہ تیرے نبی نے ہم سب کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کے بعد یہ مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، ان قربانیوں کے بعد یہ اسلام دنیا میں پھیلا ہے. اے اللہ آج مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ تو مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک. اے اللہ تیرے دین کی مدد فرما اور تیرے قرآن کی مدد فرما. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما. یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے دیا ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو بلکہ بار بار ہمیں یہ مہینہ مل رہا ہو تو اس کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما. اے اللہ سمندروں کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، پہاڑوں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. جتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. دنیا میں جتنے ذرات ہیں ان کی عدد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. اور جتنی زمینیں ہیں ان کو زمینیں بھر کر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. جتنی جنتیں ہیں وہ جنتیں بھر کر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. اور اے اللہ ہم نے صحیح حدیثوں میں پڑھا ہے 7ویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر ہے، 7ویں آسمان پر
ایک بہت 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 بڑا سمندر ہے، اس سے بڑا سمندر دنیا میں کہیں نہیں ہے، تیری مخلوق میں اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو سمندر ہے زمینیں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، چمن بھی ہیں، گلشن بھی ہے، نہریں بھی ہیں اور سمندر بھی ہیں، اور وہاں ساتویں آسمان پر نہ کوئی باغ، نہ کوئی جنگل، نہ کوئی پہاڑ، صرف تو نے سمندر ہی سمندر بنایا ہے، اور بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اس سمندر کے وزن کے برابر بھی تیرے نبی پر تو رحمت نازل فرما، اور تیری شان رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھائی اور بہن بنایا ہے، اے اللہ یہ تیرے امت کے بھائی بہن ہیں، اے اللہ یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، یہ امت جو ہے تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، یہ امت تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے بہت محبت تھی، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت جبریل آئے، حضرت لینے کے لیے آیا ہوں، اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں کہا، جبریل مجھے بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہے، مگر یہ بتا میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ جبریل آسمانوں پر گئے اور آسمانوں پر جا کر اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا، پیارے نبی جی کو سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا اپنی امت کے بارے میں ٹینشن نہ لیں، اپنی امت کے بارے میں فکر نہ کریں، آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اے اللہ، البیر تو نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ تو نبی کو خوش کرے گا، اے اللہ اس وقت بھی خوش کر دے، اے اللہ اس وقت بھی خوش کر دے۔ ہر جمعرات اور ہر پیر کو نیکی ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو نیک کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے نبی کو خوشی ہوتی ہے۔ اے اللہ، مکہ مکرمہ کا فتح کا قصہ چل رہا ہے، جس طریقے پر تو نے رمضان المبارک میں اے اللہ مکہ مکرمہ فتح کیا، اے اللہ اس طریقے سے اسلام کے اعتبار سے ساری دنیا کو تو فتح فرما دے، اور اسلام ساری دنیا میں تو پھیلا دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستبد الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے منزل میں شامل فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے اللہ، تیرے نبی پر بہترین رحمت نازل فرما، یعنی اس رات میں اتنی رحمت نازل فرما کہ تیرا نبی خوش ہو جائے، کہ اتنی رحمت نازل فرما کہ تیرے نبی کو سکون ملے، اس لیے کہ تیرے نبی نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، کھانے کی کمی کو برداشت کیا، کپڑوں کی کمی کو برداشت کیا، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اے اللہ کپڑوں کی کمی کو برداشت کیا، اور مکہ مکرمہ فتح ہوا، وہاں اخلاق بڑھتے گئے، سب کو معاف کر دیا گیا، جو اگلے قصے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اے اللہ، اس نبی کی امت ہے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کی بیماریوں سے بھی اس انسانیت کی حفاظت فرما، خاص طور سے کورونا وائرس کی بیماری سے تو حفاظت فرما، خاص طور سے کورونا وائرس کی بیماری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہو اور جو ہسپتالوں میں ہو، گھروں میں ہو، ان سب کو تو شفا کاملہ عطا فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ،
اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے ہماری سوچوں کو ریکارڈ کرنے والے، تو بہت بڑی قدرت والا ہے۔ جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہے اور جب بھی کہی جائے، ان کی اور ہماری اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، اس وقت میں جتنے قارون اور جتنے فرعون اور جتنے شداد اور جتنے ابو لہب اور جتنے ابو جہل اس امت کو پریشان کر رہے ہیں، اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو حضرت عمر کی طرح انہیں ہدایت دے دے، خالد ابن ولید کی طرح انہیں ہدایت دے دے، صفوان ابن امیہ کی طرح انہیں ہدایت دے دے، ابو سفیان اور حکیم ابن حزام کی طرح انہیں ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو تو یسوع سے اپنی زمین کو پاک فرما دے۔ اے اللہ، قارون کو فرعون سے ٹکرا دے، اور ابو جہل کو حامان سے ٹکرا دے، اور شداد کو نمرود سے ٹکرا دے، اور اے اللہ اندھیروں کو اندھیروں سے ٹکرا دے، اور اے اللہ اسلام کی روشنی کو دنیا میں عام اور تام فرما دے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں جتنی خیر کلام کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ دعا میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، دنیا کے سارے کونے میں بیٹھے ہیں، کوئی آسٹریلیا میں آمین کہہ رہا ہے، کوئی امریکہ میں آمین کہہ رہا ہے، کوئی عرب ملکوں میں آمین کہہ رہا ہے، کوئی قرب جوار میں آمین کہہ رہا ہے۔ ان سب کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما۔ افریقہ کے ممالک میں جو آمین کہی جا رہی ہے، دنیا کے ذرے ذرے میں جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہو، اس آمین کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے روزانہ 5 ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ، ہم کو تجھ سے بہت محبت ہے۔ نمبر 2، ہم کو تیرے نبی سے بہت محبت ہے۔ نمبر 3، ہم کو تیرے قرآن سے محبت ہے۔ نمبر 4، ہم کو تیرے دین سے بہت محبت ہے۔ نمبر 5، اے اللہ، تو ہم سب کو تیرے دین پر چلنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، جب تیری طرف سے ہدایت کی ہوائیں چلتی ہے، فتح مکہ کے موقع کے اوپر وہ لوگ کہ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا تھا کہ کبھی انہیں ہدایت ملے گی، جن کا نام تھا شیطان من شیاطین قریش، جن کا نام تھا شیطان من شیاطین مکہ، مکہ کے شیطانوں میں کے بڑے شیطان، قریش کے شیطانوں میں کے بڑے شیطان، اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان ابن امیہ، ان کے لقب تھے کہ شیطان من شیاطین قریش، شیطان من شیاطین مکہ۔ کہتے تھے ساری دنیا ہدایت پر آئے گی، اکرمہ نہیں آئے گا، صفوان ابن امیہ نہیں آئے گا، لیکن تیری طرف سے جو ربانی لہریں چلی اور ہدایت کی ہوا چلی، کہ اللہ ان کے دلوں میں بھی تو نے ہدایت کی ہوائیں داخل کر دی۔ اے اللہ، وہی ہدایت کی ہوائیں تو اس وقت میں پھیلا دے اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ کرنے والے آپ ہیں، کرنے والے آپ ہیں، آپ کی قدرت سے نکلی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کا چاہ لینا کافی ہے۔ اے اللہ، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اور اخیر میں خاص دعا کرتا ہوں، تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما،
اور جس کی جو حاجت ہو عافیت کے ساتھ ان سب کی حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.